بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کی دنیا۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی اور یہی اس کی زندگی کا آخری مقام ہے۔ مرنے کے بعد اسے اور کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن اصل میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ انسان کی اصل زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد والی زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور جب برزخ کی زندگی ختم ہوگی تو آخرت کی زندگی کی شروعات ہوگی۔ یہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہمارا یہ جسم تو مٹی میں مل جائے گا، لیکن ہماری روح کہاں چلی جائے گی؟ تو دوستو، اس بات کا جواب ہمیں کوئی مرا ہوا انسان نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک بار اس دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں واپس آنا ہر انسان کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تب سے وہ اس سوال کا جواب جاننے میں لگا ہوا ہے۔ تو ناظرین، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے اور جب انسان اپنے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو یہاں سے اس کی روح ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا مطلب کیا ہے؟ پردہ یا ہیڈ۔ اس کے علاوہ اسے عالم قبر یا عالم وصال سے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کی موت ہونے کے بعد ہر انسان اور جن اسی عالم برزخ کے اندر رہتے ہیں۔ جو لوگ نیک اور اللہ کے فرما بردار ہوں گے ان کے لیے یہ عالم برزخ بالکل جنت کی طرح ہوتا ہے۔ وہیں وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے عالم برزخ جہنم کی طرح بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین، اسلام کے مطابق اور بتایا گیا ہے کہ جب ہماری روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے جسم کو قبر میں اتارنے پر ایک بار پھر سے روح ہمارے جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ناظرین، ان سوال جوابوں کے بعد ہمارے اعمال کے مطابق دو فرشتے آتے ہیں جو روح کو لے کر آسمان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں اور اس کی روح نیک اور پاک ہوتی ہے تو اسے علیم کے مقام میں لے جایا جاتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں اور وہ منکر کافر ہوتا ہے تو اسے عالم علین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علین اور سجن دو ایسے مقام ہیں جنہیں نیک اور بدکار انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ علین میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی برزخ کی دنیا بہت ہی اچھی ہوتی ہے، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ جگہ ایک باغ کی طرح ہوتی ہے جہاں سبھی نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ملی تھیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور آپس میں باتیں بھی کرتی ہیں۔ جب نئی روحیں یہاں آتی ہیں تو پرانی روحیں ان سے اپنے عزیز و رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرتی ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار اور ملنے والے کس حال میں ہیں، اور نئی آنے والی روحیں اگر یہ بات بتاتی ہیں کہ یہ آپ کا یہ رشتہ دار تو فوت ہو چکا ہے لیکن وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ ضرور ان کا رشتہ دار عالم سجن میں ہے۔ جو نیک روحیں یہاں تک رہی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں اور ملنے والوں کا انتظار کرتی ہیں۔ ان روحوں کو اپنے عزیزوں کا انتظار ایسے رہتا ہے جیسے آپ کے اور ہمارے گھر میں کوئی گھر کا انسان دور رہ کر اپنوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک روحوں کے علاوہ ہم انبیاء کرام، صحابہ کرام اور صالحین کی روحیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سبھی روحیں یہاں ایک ساتھ رہتی ہیں، جیسا کہ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ نیک روحیں ایک دن اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات بھی کریں گی اور بات چیت بھی کریں گی۔
जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम्हारी ही मुझसे मुलाकात होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 6 महीने बाद ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। तो नाज़रीन, जिस तरह हमें नींद और ख्वाब आते हैं, यह भी एक तरह से आलम बरज़ख का ही नमूना है। कभी कभी हम ऐसा ख्वाब देखते हैं कि हमारे जिस्म की हरकतें भी उसी के मुताबिक होने लगती हैं, जिसे हम साफ महसूस कर सकते हैं। कई बार तो ख्वाब देखते हुए इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलने लगता है और बातें भी करता है, लेकिन असल में वे सिर्फ ख्वाब देख रहा होता है। हकीकत में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब वे नींद में कर रहा होता है। तो दोस्तों, इस वक्त ये शख्स अपने जिस्म पर काबू नहीं रख पाता और ख्वाब की दुनिया के मुताबिक हर चीज़ करने लगता है। वे हर बात को महसूस भी करता है और कुछ ऐसा ही मरने के बाद भी होता है। जब कोई रूह आलम बरज़ख में जाती है तो उसे जज़ा या सज़ा मिलती है, तो उसकी हालत उसके कब्र में मौजूद जिस्म पर भी ज़ाहिर होती है। इस हवाले से एक रिवायत भी है, एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ार नाम की जगह अपने खच्चर पर सवार थे। तभी अचानक खच्चर बहुत ज़्यादा बितक गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे आ गए। तब आपने देखा कि वहाँ कुछ कब्रें मौजूद हैं। उन्हें देखकर आपने पूछा, क्या कोई जानता है ये कब्रें किन की हैं? तो एक शख्स ने कहा, मुझे पता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन लोगों को कब दफन किया गया? तो उस शख्स ने बताया, ज़माना है जाहिलियत में। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खच्चर इसीलिए परेशान हो गया क्योंकि इन लोगों पर कब्र की अजाब नाजिल हो रही है। फिर आपने फरमाया, अगर तुम इस अजाब की आवाज़ सुन लो तो अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दो। तो नाजरीन, इससे ये पता चलता है कि ईमान वाले बरज़ख की दुनिया में इत्मीनान से होंगे, उनके होशो आवाज़ सलामत रहेंगे, यहाँ तक कि उन्हें नमाज का ध्यान भी रहेगा और फरिश्तों के सवालों का जवाब भी देंगे। वे बेखौफ होंगे। एक रिवायत में यह भी आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शक तुम्हारे आमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों पर पेश की जाते हैं जो आखिरत में पहुँच चुके हैं। अगर तुम्हारा अमल नेक हो तो वो खुश होते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, ये आपका फ़ज़ल और रहमत है, अपनी नेमत पर ही पूरी कर दीजिए और इसी हालत में इसकी मौत फरमा दीजिए। लेकिन अगर उनका अमल बुरा होता है तो वो कहते हैं, ए अल्लाह, इसके दिल में ऐसी नेकी डाल दो जो तेरी रज़ा और तेरे कुर्ब का सबब बन जाए। तो नाजरीन, इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।